ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ کا فرمان تھا جب آپ خلیفۃ المسلمین مقرر ہوئے اور آپ نے اپنے گورنروں کو جو سب سے پہلا خط جاری کیا تھا وہ کیا تھا؟ ابھی اس دائرے کے اندر اس ترازو کے اوپر ہم اپنا محاسبہ کریں اور دیکھیں کہ ہماری بربادی کا سبب کیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جب پہلا خط لکھا فرمایا اما بعد، حمد و صلات کے بعد فرمایا فإن اللہ امر الائمۃ ان یکونوا رعاۃ، فرمایا اے گورنروں کان کھول کر سن لو، اللہ رب الجلال نے تم لوگوں کو پابند فرما دیا ہے، تم لوگوں کو پابند فرما دیا ہے اور تمہیں اللہ رب الجلال نے عوام کا محافظ بنایا ہے، عوام کا تمہیں محافظ بنایا ہے۔ فَلَمْ يَتَقَدَّمْ إِلَيْهِمْ أَن يَكُونُوا جُبَاتًا، فرمایا محض ٹیکس وصول کرنے والے نہ بن جانا، ان کے محافظ بھی بننا، اللہ نے تمہیں ان کا محافظ بنایا ہے، محض ٹیکس وصول کرنے والے نہ بن جانا۔ کیوں؟ وَإِنَّ صَدْرَ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ خُلِقُوا رُعَاةً لَمْ يَخْلُقُوا جُبَاتًا، فرمایا جو پہلے دو گزر چکے ہیں شیخین، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا وہ لوگوں کے محافظ تھے نہ کہ محض ٹیکس وصول کرنے والے تھے۔ اور آگے آپ نے فرمایا وَلَا يُوشِكَنَّ أَئِمَّتُكُمْ أَن يَصِيرُوا جُبَاتًا وَلَا يَكُونُوا رُعَاةً، فرمایا لیکن ایک ایسا وقت آئے گا جب حکمرانوں کی حالت و کیفیت کیسی ہوگی، فرمایا وہ عوام کے محافظ نہیں ہوں گے، محض ٹیکس وصول کرنے والے ہوں گے۔ ایک ایسا وقت آئے گا کہ جو گورنر ہوں گے یا جو وزراء ہوں گے وہ عوام سے محض ٹیکس وصول کریں گے لیکن ان کی حفاظت نہیں کریں گے۔ آج ہمارے ملک کی حالت کو دیکھیں کہ ہر آدمی اتنا ٹیکس دے رہا ہے اسے پتہ ہی نہیں، اور ایسی ایسی چیزوں کا ہم ٹیکس دے رہے ہیں جو ہم استعمال ہی نہیں کر رہے۔ اب مسجد کے اندر تو ٹی وی نہیں چلتا لیکن مسجد ٹی وی کا ٹیکس دے رہی ہے، یہ تو ایک مثال ہے، ایسی بیسیوں مثالیں پڑی ہیں۔ آج ہمارے اوپر جو حکمران مسلط ہیں وہ محض ٹیکس وصول کرنے والے ہیں، نہ کہ ہمارے محافظ ہیں، نہ لوگوں کے مال محفوظ ہیں، نہ جانیں محفوظ ہیں۔ فرمایا ایک ایسا وقت آئے گا کہ ٹیکس وصول کرنے والے تو ہوں گے لیکن عوام کے محافظ نہیں ہوں گے، بلکہ چوروں اور ڈاکوؤں کو کیا رونا، ہم تو ان حکمرانوں سے بھی محفوظ نہیں ہیں، جب دل چاہتا ہے ہمارے ایمانوں کا سودا کر دیتے ہیں۔ اور میں انڈیا کے ایک اینکر کا بیان سن رہا تھا، اس نے کہا مسلمانوں تم سے بڑا بھکاری ہم نے کہیں بھی نہیں دیکھا، پاکستانی کو اس نے مخاطب کر کے کہا، اور اس نے بہت بڑی بات کہی، اس نے کہا کہ وہ فرانس جس کے اندر تمہارے نبی آخر الزمان کے خاکے بنائے گئے، کارٹون بنائے گئے، قرآن کی توہین کی گئی، تم نے تو ان سے بھی $300 ملین لے کر بھیک مانگ کر کھا لی ہے۔ اس قدر بغیرت حکمران ہمارے ایمانوں کا سودا کر دیتے ہیں، اور ہمیں ہر ایک کو اپنی پڑی ہوئی ہے، ہمارے پاس تو 1 منٹ بھی نہیں ہے، ہمیں تو وہ روٹی میں کھانے پینے کی چیزوں میں اس قدر ہمیں مجبور کر دیا گیا ہے کہ ہم اپنے ایمان کی کیسے جا کر حفاظت کریں گے۔ اس لحاظ سے ہمیں اپنے آپ کو بیدار کرنا ہے، ہمیں اپنے ایمان کی بھی حفاظت کرنی ہے، ہمارے اس ملک پاکستان کی بھی ہم نے حفاظت کرنی ہے، اور ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور عزت صحابہ اور عزت اہل بیت پر بھی ہم نے ہی پہرا دینا ہے۔ تو آگے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایسا وقت آئے گا کہ جب محض ٹیکس وصول کرنے والے ہوں گے، قوم کے محافظ نہیں ہوں گے، پھر کیا ہوگا؟ فرمایا پھر کیسا دور آ جائے گا؟ اللہ اکبر، آپ نے فرمایا پھر کیا ہوگا؟ فَإِذَا عَادُوا كَذَلِكَ انقطع الحیاء والامانۃ والوفاء، فرمایا جب ایسا دور آئے گا پھر قوم میں حیا بھی ختم ہو جائے گا، پھر امانت داری کا جو سلسلہ ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد کیا ہے؟
वफा का सिलसिला भी खत्म हो जाएगा। आज फलस्तीन के अंदर इतना जुल्म हो रहा है और पंजाब की वजीर आला हो, वो अपनी निगरानी के अंदर कंजरखाने करवा रही है। और इस लिहाज से मैं अक्सर एक बात कहता हूं, शख्सियत परस्ती से बाहर आए। आज हमें रसूलुल्लाह की इतनी गैरत नहीं आती जितनी अपने लीडर की गैरत आती है।